فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اور ہماری نماز میں تو دکان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو ایسی نماز پھر تاثیر نہیں لا پاتی، تو نماز کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے، اس لیے پھر گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو نماز کو نماز بنانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کویسچن پوچھے، فرض کرو آپ سے، جی آپ نے نماز کو بنانا سیکھا؟ ہم نے کہا نماز بنانی سیکھی، بس بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں نماز یاد کروا دی اور ہم نے لوگوں کو جیسے دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے ایسے پڑھنی شروع کر دی۔ سیکھی کہاں ہے نماز ہم نے؟ پہلے وقتوں میں مشائخ کے پاس آ کے لوگ نماز پڑھنا سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں، مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے آگے امت کو سکھایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ تو ظاہری صورت تو ہم نماز کی بنا لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ کی طرف کس طرح دھیان ہونا چاہیے، کس طرح دنیا سے ہمیں کٹ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال۔ ایک بزرگ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہی نہ دنیا نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز کے بغیر آتا ہی نہیں۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری حضوری بن جائے، اس کے لیے ہمیں کثرت سے ذکر کرنی پڑے گی۔ آپ حیران ہوں گے جی کہ ذکر کا کیا تعلق نماز کی یکسوئی کے ساتھ؟ ذکر سے انسان کو یکسوئی ملتی ہے، اور وہ یکسوئی، وہ کنسنٹریشن پھر نماز میں کام آتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی اگر کہے کہ جی میں نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب طے ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ، تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہوگا، کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوگا، اور کبھی ایک لیدر کے تکیے کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اپنے اندر مشق بڑھانے کے لیے، مہارت بڑھانے کے لیے، اپنے سکل کو امپروو کرنے کے لیے۔ چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مائک ٹائسن نے مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اتنے اچھے باکسر بن گئے کہ ہر بندے کو ناک آؤٹ کر دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے میری زندگی کی۔ میرے گھر والے آرام کی نیند سو رہے ہوتے تھے، اور برف باری کے ہے، اس کو نہ پڑھنے پر بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ اس میں اختیار نہیں ہے بندے کا کہ جی کوئی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے، نہیں، وہ ہر ایک کو پڑھنے ہیں، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، سب کو پڑھنے ہیں۔ تو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی ہیں چیزیں۔ البتہ اس کے بعد کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت ہے۔ چنانچہ جو سنت مؤکدہ ہیں 12، جیسے ظہر کی 4 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے امن عطا فرمائیں گے۔ پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں،
وہ بندے کا اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. ان کو آپشنل کہتے ہیں. اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، بس کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے اوپر. یہ نمازیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. آج کل کے دور میں طبیعتوں میں سستی اتنی آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی اور پھر مسجد سے چلے جاتے ہیں. وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر طبیعت کے اندر نفل پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. یہ افسوس کی بات ہے. نفل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. چنانچہ حدیث پاک میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد، اور ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا ہوگا. اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے گا. حیران ہوتے ہیں، حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا. تو علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ. ضابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر اس بندے کو کوئی چیز دے دی جائے، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر ہوتا ہے. اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کو روزانہ کے 500 روپے دیتے تھے مزدوری کے. ایک دن وہ غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، اور میرے پاس تو کچھ وسائل نہیں، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں بیٹی کی رخصتی کیسے کروں گا. اس کی بات سن کے آپ کے دل میں اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اب آپ اس کو 10,000 روپے دے دیتے ہیں، بھئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری طرف سے 10,000 روپے لے. اب دیکھیں، ضابطہ یہ تھا کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی تھی اور 500 روپے کمانے تھے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000 روپے ملے. تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور بڑا انعام عطا فرماتے ہیں. آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، ایک دن وہ آپ کے پاس شہد کی بوتل لے کے آ گیا. وہ جی ہمارے گاؤں میں درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا، چونکہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا اور خالص تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں. اب وہ شہد کی ایک بوتل آیا، لیکن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے چلا گیا کہ آپ نے سوچا کہ اچھا یہ مجھ سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے کہ اس کو یہ خیال تھا کہ یہ شہد میں اپنے مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے میں استعمال کرے. وہ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار تھا، لیکن اس محبت کے اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس کے جڑ گیا، اس نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی. اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. چنانچہ احادیث میں لکھا ہے
کہ نوافل کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میرے اس بندے کے نام اعمال میں نوافل کو دیکھو، اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ان کو ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان کر دیں گے۔ پھر یہ جو نوافل ہے نا، یہ فرائض کا حصار ہے کہ جو بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے وہ فرائض کو اپنے وقت پہ زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا، اور اگر نوافل میں سستی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے میں سستی کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں گے، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ انسان بدبخت اور شقی بن جائے گا۔ تو نوافل حصار ہیں انسان کے فرائض کا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض نوجوان بچے باہر ملکوں میں، عرب ملکوں میں خاص طور پر، ان کو صرف نماز کے فرائض پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جدہ یا کسی اور جگہ پر، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ 10 بندے ہوں گے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے، لیکن پھر نوجوان آنے شروع ہو جائیں گے اور 4 رکعت مکمل ہونے تک پوری مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی۔ اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد ہی بھر گئی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان اسی وقت اٹھ کے واپس جانا شروع کر دیں گے، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے جو نماز پڑھ رہے تھے پہلے وہی رہ جائیں گے، باقی سب مسجد سے چلے جائیں گے۔ تو گویا اب نوجوانوں نے صرف فرضوں کو ہی نماز بنا لیا، سنتوں کے پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہ رہا۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں پھر کئی دفعہ فرض میں بھی سستی کر جاتے ہیں، آ نہیں پاتے۔ تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھیں کہ اپنے فرائض کے گرد ایک حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو سعادت ہے جس بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے ہیں۔ گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے پوچھو اس سے پوچھو کیا عمل کریں کیا عمل کریں۔ بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ فرما دیں گے۔